عني او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی قیمت بھی دل میں نہیں ہوتی۔ حکم دینے والے کا پتہ نہ ہو تو اس کے حکم کی قیمت بھی دل میں نہیں ہوتی۔ جب حاکم کی جتنی دل میں قدر ہوتی ہے اتنی ہی اس کے حکم کی قدر ہوتی ہے۔ یہاں آپ لوگ ہندوستان پاکستان والے یہاں آپ رات 12 بجے بھی اشارے پر کھڑے ہوتے ہو، سڑکیں سنسان ہیں، یہاں تو 9 بجے سنسان ہو جاتی۔ پاکستان میں جا کے دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑتے ہو۔ یہاں آ کے آپ بالکل قانون کے پابند ہو جاتے ہو، وہاں جا کے آزاد ہو جاتے ہو، کیونکہ یہاں کے حکومت کی طاقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرواتے ہیں، نہ کرنے پر سزا بھی ہے۔ اور وہاں حکمرانوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی رعایا سے وہ کروا سکیں جو وہ چاہتے ہیں، تو لہذا ایک پاکستانی، ایک انڈین، ایک بنگلہ دیشی یہاں جس طرح قانون کا پابند ہوتا ہے وہاں جا کے نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں انسانی نفسیات بتا رہا ہوں کہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب حکم دینے والے کی طاقت دماغ میں ہوتی ہے تو حکم کے سامنے آدمی جھکتا ہے۔ جب حکم دینے والے کی طاقت ہی نہ سمجھے تو اس کے حکم کی طاقت بھی نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالی نے قرآن اتارا اور اس میں کھول کے بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کہتا ہوں، اس سے روکتا ہوں۔ رات کو 12 بجے اشارے پہ رکنے والا مسلمان وہ بار میں جا کے شراب پی رہا ہوتا ہے، اور ہائی وے پر کیمروں کو دیکھ کے بریک لگانے والا مسلمان اور سپیڈ کو کم کرنے والا مسلمان بازار میں شراب بیچ رہا ہے۔ جس اللہ نے روکا اس کا پتہ کوئی نہیں تو کراس کر گیا اشارہ، جن کا پتہ ہے کون ہے ان کے اشارے پر کھڑا ہوا۔ جس نبی نے کہا اس نبی کا ہی نہیں پتا تو اس کی سنت کا کیا پتا ہوگا؟ پہلے سنت والے کی قیمت معلوم ہو پھر سنت کی قیمت آئے گی۔ جب اس کی قیمت کا نہیں پتا وہ کون ہے کیا ہے، ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں جی سنت ہے کیڑی کر لے، خیر ہے کیڑی کر لے۔ 1 یورو گر جائے تو کیا کرتے ہو؟ کیا کوئی بات نہیں، یورو بھی کڑی کر لیں، 1 کی کڑی کر لیں، اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ 1 یورو جمع کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مجھے ایک بہت غریب آدمی ہمارے علاقے کا، وہ کروڑوں پتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال بعد جا کے پیپسی پی تھی، 3 سال بعد، اس کے پیسے بھی بچاتا تھا، اور 5 سال تک نائی کے پاس نہیں گیا کہ پیسے زیادہ لیتے ہیں، خود ہی کاٹ لیتا تھا، الٹے سیدھے خود ہی کاٹ لیتا تھا۔ تو ایک پیسہ بچایا اور پاکستان میں کروڑوں پتی بن گیا ہے، کہ وہ پیسے کی قیمت کو جانتا تھا۔ تو میرا ہر بھائی کہتا جی سنت کی تو کوئی بات نہیں، سنت کی تو کوئی بات نہیں، کہ وہ جس نے وہ بتایا تھا کہ یہ میری سنت ہے وہ اس کو جانتا ہی نہیں، پتا تو قربان ہو جاتا۔ اللہ کے نبی اور حضرت عمر اکٹھے جا رہے تھے راستے میں، ایک جگہ اللہ کے نبی کو پتھر چھوٹا سا پڑا تو اسے ٹھوکر لگ گئی،
عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزرتے ٹھوکر کھاتے. کسی نے کہا جی جب پتھر تھا پیر کو یہ کی کر رہے ہو, خود ہی ٹھوکر کھا رہے ہو. کہ یہاں میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی میں بھی ٹھوکر کھاؤں گا. وہ تو کوئی سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے, وہ عشق ہے. عاشق ہوئیں عشق کمائیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں دو. سہ صدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں دو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں دو. سجدیاں سے شاہین راہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا عقل معشوق دے مننے. سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی لگاہو سر دیتے تھے غوث نہ بننے. ہاں ہے پلاؤ والے عاشق, قربان ہونے والے عاشق نہیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات سے نکلے اور مزدلفہ کے راستے میں ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا, ایک طرف گئے پیشاب کرنے, واپس آئے. ان کے نوکر تھے نافع غلام کا. نافع کیا خیال ہے میں یہاں ادھر کیوں گیا پیشاب کرنے؟ کرنے میں تو ابھی بھی روزو سے ہوں. کہا تو وہاں کیا گیا؟ کہا جب میں حج میں اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہا تھا تو یہاں آپ نے اونٹنی بٹھائی تھی اور وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا تھا تو میں نے اس کی نقل اتاری ہے. میں کافی وضو سے ہوں. وہ جانتے تھے کون ہستی ہے, ہم جانتے نہیں. ہم نے یورو کو جانا, شراب بیچنی پڑی ہم نے بیچی, جھوٹ بولنا پڑا ہم نے بولا, دھوکہ دینا پڑا ہم نے دیا, فراڈ کرنا پڑا ہم نے کیا, انسانیت کی قبا چاک کرنی پڑی کر دی, دین کی دھجیاں اڑانی پڑی اڑا دی. یورو چاہیے کیونکہ یورو کی طاقت کا پتہ ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کون ہے جی؟ اللہ بڑا مہربان ہے, جلدی کروانا نہ ڈراؤ. تو کیا حسین اور یزید ایک ہی ترازو میں تو لے جائیں گے؟ ایک جیسا دونوں کے لیے فیصلہ ہے. ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہے, ایک ظلم و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے, تو اللہ دونوں کو ایک کر دے گا. تو ساری کربلاؤں کی تاریخ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو, ان سب پر پاگل پن کے فتوے لگا دو اور اپنی عقل کے بینر چھاپ دو کہ آج کا انسان بہت عقل مند ہے کہ پیسہ بنانا جانتا ہے, ہواؤں میں اڑنا جانتا ہے, خلاؤں کا سینہ چیر گیا, سمندروں کی تہ میں اتر گیا, زمین کے خزانوں کو باہر نکال لایا. اللہ بھی راضی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر اللہ ناراض ہے تو ساری بازی ہار گئے ہو. اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم نیزے پہ چڑھ کر بھی کامیاب ہو اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی کامیاب ہو. اور اگر اللہ ناراض ہے تو تم ہواؤں میں اڑ کر بھی ناکام ہو اور زمین پہ رینگ کر بھی ناکام ہو. فقیری امیری یہ تو دو روپ ہیں امتحان کے, عزت اور ذلت یہ دو روپ ہیں امتحان کے, شہرت گمنامی یہ دو روپ ہیں امتحان کے, بیماری صحت یہ دو بچے ہیں امتحان کے. جس سے اللہ راضی ہوا وہ ہے کامیاب, جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ہے ناکام. جس سے اللہ کا رسول خوش ہوا وہ ہے کامیاب, جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا وہ ہے ہارا ہوا. کاروبار نہیں چلا اسے نہیں کہتے ناکام, جس سے اللہ اس کا رسول روٹ گئے یہ ناکام ہے. ایسے کہ بارش ہونے لگی اس کو کامیاب نہیں کہتے, عزت کے زینے چڑھ گیا, کامیابیوں کی کہ جھنڈے گاڑ گیا اس کو نہیں کہتے کامیاب. جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا یہ کامیاب ہیں. یہی میرے رب کا پیغام ہے, یہی میرے حبیب کا پیغام ہے, اور یہی اس کے محبوب بندوں کا پیغام ہے. وہ اس نیزوں پہ سر چڑھا کر بچوں کو ذبح کروا کر پیغام دیتے ہیں
کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی بازی وہ جیتا جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، وہ جیتا ہوا ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام ہیں، یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں، یہ دو باپ بیٹا تاریخ میں صرف یہ دو باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا۔ اللہ نے خود بات کی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، پھر آگے بیٹا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ شرف ان دو باپ بیٹے کو ہے آدم کی نسل میں کہ اللہ نے باپ کو بھی ایڈریس کیا ہے، بیٹے کو یا زکریا یا یحییٰ، اور ان کے لیے قرآن ایسے خوبصورت انداز میں اتارا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ زکریا کی بات آ رہی۔ اب آگے اللہ کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا، یہ پیچھے میں نے بات قرآن پڑھا ہے، اس میں زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے میری اولاد نہیں، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے کہہ رہے ہیں کہ زکریا میں نے تیری دعا قبول کر لی، میں تجھے بیٹا دیتا ہوں اور نام بھی رکھتا ہوں، واحد جس کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اتنا زیادہ قرآن ان کو بتا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ایک کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر کے چیر دیا گیا اور ایک کو لٹا کے ذبح کر کے سر جدا تن جدا کر دیا گیا۔ یہ اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں باپ بیٹا، ایک کے دو ٹکڑے کر دیے اور ایک کا سر کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ ناکام ہیں، کامیاب ہیں۔ قرآن کیسے بول رہا ہے ان کے بارے میں، کیسی خوبصورت کہانی اللہ نے دونوں باپ بیٹے کی بیان کی ہے، لیکن اللہ کو راضی کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے، اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے۔ وہ خود اپنا تعارف کراتا، قل هو اللہ احد، انہیں کہو کہ میں اکیلا ہوں۔ اکیلا بھی اس کا ترجمہ نہیں ہے، اکیلا ہے واحد کا ترجمہ، اکیلا۔ احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے، کوئی اس جیسا بن نہ سکے، اس کو کہتے ہیں احد۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا اللہ معبود، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اکیلا معبود، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، اکیلا معبود، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اکیلا معبود، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اکیلا اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا ہیلپر نہیں۔
کسی کو مدد کے لیے بلاتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوال سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، شکل صورت سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، ذوق فقر سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، عدل ہی عدل ہے، طاقت ہی طاقت ہے، کبریائی ہی کبریائی ہے، جلال ہی جلال ہے، جبروت ہی جبروت ہے، ہیبت ہی ہیبت ہے، ساری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہے، چاند سات سورج تارے اس کے غلام ہیں، سورج سیارے اس کے غلام ہیں، زمین آسمان اس کے غلام ہیں، مشرق مغرب اس کے غلام ہیں، ہوائیں اس کے تابع ہیں، بادل اس کے تابع ہیں، آندھیاں اس کے تابع ہیں، اندھیرے اجالے کا وہ مالک ہے، زندگی موت کے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک اکیلا اللہ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک اکیلا اللہ، هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک اکیلا اللہ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک اکیلا اللہ، الملك القدوس السلام المؤمن، ایک اکیلا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں بہت جزا ہے۔ میں نعرے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بعض خطیب ایسے ہیں وہ نعرے نہ لگاؤ تو وہ گرم نہیں ہوتے، تو میں مجھے خطیب نہ بناؤ، مسجد میں نعرے لگانا ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا، باہر جتنے مرضی نعرے لگاؤ، لیکن مسجد میں نعرے لگانا اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو بھلا کرے، انہوں نے نعرے لگوا کے مسجدوں کی بے حرمتی کر دی ہے۔ نعرے لگانے میں کوئی پابندی نہیں، مسجد سے باہر جتنے مرضی لگاؤ، زور سے لگاؤ، جوش سے لگاؤ، مسجد کا ادب ہے، اتنا بولو جتنا اس کی اجازت ہے۔ تو اس وقت چونکہ مجمع بڑا ہے تو میں اونچی آواز میں بول رہا ہوں، تو میں ان کے جذبے کی قدر کر رہا ہوں اور اصل مسئلہ بھی بتا رہا ہوں کہ مسجد اس کے لیے مناسب نہیں، مسجد کے باہر ضرور ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پہچانو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو بے عیب ذات، میرے اندھیرے کا عمل بھی دیکھے، اجالے کا عمل بھی دیکھے، اور ایک صفت اللہ کی پہچان لو، ایک پوری زندگی رخ پر آئے ہیں کہ اللہ رب ہے۔ جتنے غیر مسلم ہیں ان کو معبود ہونے میں دھوکہ لگا، کوئی پتھر کے آگے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی بندر کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، جو ان کو پتہ نہیں معبود کون ہے۔ اب مسلمان ساری زندگی نماز نہ پڑھے، اسے پتا ہے سجدہ صرف اللہ کو ہے، جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ایک بات ہے یہ ماتھا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ رنگیلا مرحوم کا نام تو آپ سب جانتے ہوں گے، جو ہمارا اداکار تھا، تو 1996 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا تو اللہ کے فضل سے بہت قریب ہوئے تھی۔ تو ایک دن رنگیلا کو ہم اٹھا کے لائے، چڑھا ہوا، وہ ہماری کیا سنتا، ساری رات اپنی سناتا، ہم بھی بیٹھ کے سنتے، پہلی رات اس نے ایک نہیں سنی ہماری، ساری اپنی سناتا، پھر اگلی رات آیا تو پھر ہماری سنی، پھر وہ رو رہا تھا بیچارہ، آنسوں سے رو رہا تھا۔ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ کرنے، مجھے پتا چلا ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، کسی مذہب والا نہیں۔ تو مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں، تو میں نے میک اپ مین سے کہا گنجا تو اٹھائے، ان کا میری چوٹی بنا پنڈت والی، تو اس نے پنڈت والی چوٹی لگا دی اور ادھر رنگ لگا دیے، اس نے 2 کڑے پہن لیے اور پیلے رنگ کی 2 چادریں ایک اوپر لے لی ایک نیچے باندھ لی، اور پورا پنڈت بن کے جا پہنچا مندر کے دروازے پر، زور سے نعرہ لگایا ہرے رام۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا مہاراج آ گیا، انہوں نے کہا مہاراج دروازہ کھول گیا، کہا میں نے پیسے بھی لے لیے ساتھ، وہ نقدی چینج، تو وہ میں ایسے نوٹ نکال کے پھینکنے لگا،
تو انہوں نے تو میرے نعرے لگا دیے جے مہاراج کا. میں بھی بڑی چس سے جا رہا آگے دیکھا تو میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آ گیا اور میرا سر گھوم گیا، کیونکہ آگے گائے کی سونے کی بنی ہوئی فل سائز جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا. میں کیا ہوں رنگیلے صحیح رام فت صحیح. اب اگر تو سجدہ کرے تو ایمان گیا اور نہ کرے تو جان گئی. کم وقت تو آیا کم اور تو آیا کیوں تھا؟ کعب نے آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو آیا کیوں تھا؟ اب سجدہ کرو تو ساری زندگی شاید اس نے وہی نماز پڑھ جو ہم کھینچ کر لائے تھے. یہ ممکن ہے کبھی کوئی عید پڑھی ہو، لیکن اس کا ایمان کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گائے کو سجدہ کروں تو میرا ایمان گیا، اب نہ کرو تو جان گئی. تو خیر میں بڑے اعتماد میں چلتا گیا. جب گائے کے قریب آیا تو میں کہا اللہ تین کا پتہ ہے میں صرف تینوں سجدہ کر رہا ہوں، گاؤں نہیں کر رہا. تو بہت کم مسلمان ہیں جن کو معبود کا دھوکہ لگا ہو. قبروں پہ سر ٹیکنے والے بہت تھوڑے نادان قسم کے لوگ ہیں. تھکے سے تھکا مسلمان بھی جانتا ہے معبود اللہ ہے. یہ دھوکہ لگا غیر مسلم. مسلمان کو جس چیز میں دھوکہ لگنا تھا اللہ نے اس سے قرآن شروع کیا. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی. اس ذات کو صفات سے پہچانا جاتا ہے. طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے وہاں پاکستان، ایک وکیل بھی ہے. تو ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر طارق جمیل تو الگ ہو گیا، مولوی طارق جمیل وہ الگ ہو گیا، وکیل طارق جمیل وہ الگ ہو گیا. ذات کو صفات سے پہچانا جاتا ہے. تو اللہ اپنا نام لا الحمدللہ اپنا نام کہ میں اللہ سب تعریفیں میری. میں کون ہوں؟ اب اللہ اپنی صفات میں سے کتنی صفات میں نے بھی آدموں کے سامنے اللہ کے صفاتی نام پیش کیے. تو کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کس نام کو لایا؟ رب العالمین. رب العالمین رب العالمین. میں وہ اللہ ہوں جو صرف تم کو نہیں کل کائنات کے جاندار بے جان کو پالتا ہوں. زمین کے نیچے اوپر، پانی کے نیچے اوپر، ہوا میں، خلا میں، آسمان پر، آسمان کے نیچے، مشرق مغرب. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اور اللہ کیسے سمجھاتا؟ او میرے بندو پالنے والا میں ہوں. تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ جوا کیوں کھیل رہا ہے؟ چوٹنگ کیوں کر رہا ہے؟ چوری کیوں کر رہا ہے؟ کہ پالنے والا جب میں ہوں تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس چیز کا تعارف کروایا جس میں مسلمانوں نے فیل ہونا تھا. یہ رشوت، یہ چوری، یہ ڈھاکہ، یہ ڈرگز، شراب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ فریب. اس کے پیچھے کیا ہے؟ رب کو نہیں جانا کہ پالنے والا کون ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں کہو سبحان ربی العظیم. رکوع سے کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد. سجدے میں جا کر کہو سبحان ربی الاعلی. دعا مانگو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. قرآن کو ختم کرو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کیا، اور نماز رب پہ شروع کر کے رب پہ ختم کی. اور قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ سجدہ کس کو کرتے تھے، من الہک. قبر کا سوال ہے من ربک، کون ہے تیرا رب؟ کس کو رب مانا؟ جھوٹ بول کے کمائی کرنے والا کہہ سکے گا رب اللہ ہے،
سود سٹا جھوٹ رشوت منافقت ان سب میں پھنس کر چلنے والا کہہ سکے گا کہ رب اللہ ہے؟ من ربک من الہک، کہ تو سوال ہی بڑا سوکھ ہے، من الہک تو تیرا معبود کون ہے؟ جس نے ساری زندگی نہیں پڑھی وہ بھی کہے گا اللہ نہیں، من ربک۔ جب تو دکان پہ بیٹھتا تھا تو میں یاد آتا تھا کہ پالنے والا میں ہوں، جب تو ڈیل کرتا تھا تو تمہیں یاد آتا تھا کہ رب اللہ ہے، جب تو سائن کرتا تھا تو تمہیں یاد آتا تھا کہ رب اللہ ہے، تم نے ہر قدم پہ میرے رب ہونے کو جھٹلایا۔ آج میری زبان کیسے کہے گی ربی اللہ؟ حالانکہ اتنا تکرار کروایا رب 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 السماوات والارض رب المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی العظیم ربنا ولک الحمد سبحان ربی العالی رب اجعلنی مقیم الصلاة ربنا آتنا فی الدنیا۔ اس زبان سے اتنا کہنے کے بعد تیرا بازار کیسا تھا میں جانتا ہوں۔ بھائیو کلمے کا تقاضا ہے اللہ کو پہچانو، کلمے کا تقاضا ہے اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین کے سامنے جھکو، جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، جس کی قدرت کو زوال نہیں، جس کے خزانوں کو زوال نہیں، جو دینے سے ڈرتا نہیں، جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میں کیا کرتا ہوں، کسی سے جان چھڑانی ہو اس سے مانگنا شروع کر دو، تیری گلی چھوڑ جائے گا، اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو، تجھے رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ عجیب بادشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، عجیب بادشاہ ہے۔ رب کو رب، رب کو رب، رب کو رب مانو۔ تمہارا بازار بولے کہ یہ مسلمان دکاندار ہے، تمہاری زبان کا بول بولے کہ یہ رب اللہ کو رب ماننے والا مسلمان ہے، تمہاری ہر حرکت سکون میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب مانگوں گا دے گا۔ تو میں جھوٹ کیوں بولوں، میں شراب کیوں بیچوں، میں نشہ کیوں بیچوں؟ کیا میرا اللہ مجھے بھول گیا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجبنی رغیف عیش اصوفہ الیہ۔ میرے بندے زمین آسمان بنا کے تو نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، مجھے بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ مجھے بتا ادرت لك عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف، مجھے بتا ماں کی گود میں چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟ اسی رب کو کہتا ہے کیا روٹی کہاں سے کھاؤں، جھوٹ نہ بولوں، شراب نہ بیچوں، جوا نہ کروں، کہاں سے کھاؤں؟ کیا میرا رب قانون بدل گیا؟ یا میرے رب کے خزانے کم پڑ گئے؟ یا میرے رب کی طاقت کو زوال آ گیا؟ کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے، تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، تبلیغ اسلام کا پیغام ہے۔ جہاں رہو لا الہ الا اللہ کو پہچانو، اور لا الہ الا اللہ کی پہچان تب ہوگی جب اگلا حصہ پہچانو گے، کیونکہ ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہم نے رسول کو پہلے جانا، اللہ کو بعد میں جانا۔ ہمیں کیا خبر کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے؟ ہمیں تو پتہ دینے والا نہ آتا تو کون جانتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ ایک آیا پتہ بتانے والا، پہلے ہم نے رسول جانا، تو اس کی تو فیض ہم نے اللہ کو جانا، پہلے ہم نے رسالت کو جانا، اس کے صدقے ہم نے توحید کو جانا۔ رسالت نہ ہوتی تو توحید کون جانتا؟
رسالت نہ ہوتی تو ربوبیت کون جانتا؟ رسالت نہ ہوتی تو رحمان رحیم کون کہتا؟ الملک القدوس السلام، اس رسالت کے تو فعل ہمیں پتہ چلا۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ رسالت کے تو فعل ہمیں پتہ چلا۔ الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الباسط الرافع المعز المذل، یہ رسالت کی تو فعل ہے ہمیں پتہ چلا۔ المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الکریم المجیب الباعث الشہید الحق الواسع الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت، رسالت کی تو فعل پتہ چلا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے۔ میں وہی ترمذی کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الرؤوف الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المرشد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الدیان، یہ سب میرے حبیب کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو ہمیں ان سب کا کہاں پتہ چلتا؟ جہاں مرضی رہو اللہ کو پہچانوں، اور اللہ کو پہچاننے کا ایک ہی راستہ ہے جو کلمے کے ساتھ جڑا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے اعلان کیا فلا وربک، یہ میں قرآن کی وہ قسم اٹھا رہا ہوں، قرآن نے قسمیں اٹھائی والضحى واللیل اذا سجى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، یہ میں نے بہت سی قسمیں آپ کو قرآن کی بتائیں۔ ان میں سب سے خوبصورت قسم، قرآن سارا خوبصورت ہے، اور قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وقیل الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ قرآن میں سب سے خوبصورت سورت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، ایک ذرا غور سن، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ خود ہے رب یا کوئی اور ہے؟ تو قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ یہ آپ اندازہ کیا میری بات سے؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو انداز کلام یوں لگتا ہے کہ رب محمد جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور جو قسم اٹھانے والا وہ اور ہے۔ یہ عربی میں کمال محبت کو یوں بیان کیا جاتا ہے، فلا وربک، میرا حبیب یہ رسول والوں کو پتہ نہیں ہے، بتا مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے مجھے قبول نہیں ہے۔ سید قریشی دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں محمدی سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ یہاں تم جیلی کاغذات بنا سکتے ہو، یہ بغیر کاغذات پہ بھی رہے ہو گے ماشاءاللہ، لیکن جنت میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ پاسپورٹ اللہ نے ماں کی گود میں مفت میں دے دیا، ویزا تو لگوا لو، وہ ویزا تو لگوا لو۔
کیوں مشکوک ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ تم یہاں تھوڑا سا کام ادھر ادھر کرتے ڈرتے ہو کہیں مشکوک نہ ہو جائیں، کہیں مشکوک نہ ہو جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں مشکوک ہو کے کیوں پیش ہونا چاہتے ہو؟ یہ میں گلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ آج میرے محبوب کی امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا محبوب تھا، ہوتا تو صرف کتابوں میں ہوتا، وہ تو زندگی میں ہوتے ہیں، وہ بازار میں نظر آتے، دکان پہ نظر آتے، وجود میں نظر آتے، اخلاق میں نظر آتے، بول چال میں نظر آتے، لیکن وہ کتابوں کی زینت رہ گئے، یا صرف 12 دن کے لیے یاد کیا جاتا ہے بس، جیسے حسین کو 10 دن کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو ساری زندگی یاد کرنے کے سبب تھے، یہ 10 دن کے لیے تو ناقدری ہے، اور 12 دن کے لیے ناقدری ہے، ہر پل ہر سانس ان کی یاد کے ساتھ گزرے، یہ تو اس کے حقدار ہستیاں ہیں۔ فلا وربک، بتا دیں ان کو اگر میرا بننا چاہتے ہیں تو تیرے روپ ڈھالنے پڑیں گے، تیرا روپ بنانا پڑے گا۔ نقل مار کے پاس ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بولو تو اپنے نبی کی نقل ہی مار۔ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، شرموں والا۔ اور میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا، جماعت میں گیا، وہ ایسے مجمع رش لگ گیا ملنے والوں کا، مجھے شیشے میں ایک آدمی نظر آیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ، وہ بچہ میرے بیٹے کا ہم شکل۔ تو میں نے وہ جو تھا دروازے پر پیر ادھر، میں نے کہا یار اس کو اندر بلاؤ، وہ جو بچے کو لے کے کھڑا، میں نہیں جانتا کون ہے سر، مجھے اپنے بچے کی اس میں صورت نظر آئی، وہ اندر آ گیا، غریب آدمی تھا، کوئٹے میں رہتا تھا، آ کے ملا، کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں تو پہلے دیکھ چکا تھا، اس کے لیے دعا کر دو، بیمار ہے۔ میں نے کہا کیا بیماری؟ اس کے دل میں سوراخ، تو میں نے کہا اس کا علاج کراؤ، تو وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے علاج کروا سکتا، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے چھوٹا۔ میں نے وہی فون نکالا، میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم، نہ مجھے اس کا بھی نام کا پتہ، نہ بچے کا پتہ، اور مجھے اتنا پتہ چل گیا فقیر آدمی ہے، غریب آدمی، لباس بتا رہا تھا، اس کے آنسو بتا رہے تھے۔ حقیقت کو بتانے کے لیے زیادہ الفاظ نہیں چاہیے، دھوکے فراڈ کے لیے الفاظ ہی چاہیے۔ میں نے فون ملا اپنے بھائی کو، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، ان کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، بس تم ان کا علاج کرو، اس کا آپریشن کرواؤ، اپنے حساب میں کرواؤ۔ اس بچے کو بھیجا، اس کے بس ان کا جو پیسہ لگا کرایہ، کوئٹہ سے لاہور، لاہور سے کوئٹہ، باقی جتنا بھی لاکھوں کا خرچ ہوا اس کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہونے دیا۔ یہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھ کر یہ محبت کا اظہار کیا۔ جب اللہ تم میں اپنے حبیب کی شبیہ دیکھے گا وہ کیا کرے گا؟ کچھ تو سوچ، کیوں مشکوک ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ محبت، ہم نے محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللب۔ ابو نواس نے کہا تھا، ایک عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے، تیرے عشق میں گالیاں سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے، تیرے عشق میں گالیاں سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ جب وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں صاحب تیرا نام لیتے ہیں، جب وہ تیرا نام لیتے ہیں تو میں گالیاں بھول جاتا ہوں، تیرے نام کی لذت لیتا رہتا ہے۔ ایک عورت کے پیچھے مجنو مشہور ہو گیا پوری دنیا میں، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ ایک عورت کے پیچھے کیا شاعری کی ہے، کیا 1400 سال کے بعد میں تمہیں اس کا تذکرہ، ایک عورت کے پیچھے، اور تم اللہ کے نبی کے پیچھے دیوانے بنو گے تو اللہ تمہیں کتنی عزت دے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ چودھری صاحب بننے سے نہیں، نواب صاحب، سردار صاحب، شاہ صاحب بننے سے نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمدی بننے پر ہے، محمدی بننے پر ہے، محمدی بننے پر ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے،
لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ پھلدار درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ محمدی بنو، آپ جوڑتا ہوں، مجھے خطیب نہ سمجھو، سائل ہوں، فقیر ہوں، آپ سے یہ خیرات لینا ہے، آپ سے یہ خیرات لینے آیا ہوں۔ اپنی زندگی کو، ہر پل کو قیمتی بناؤ۔ بھائیو انسان اور گناہ یوں ہے، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ وہ ہماری بشری کمزوری ہے، اس لیے پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ کبھی پرفیکشن مکمل ہونا چاہیے، پہلے آدمی کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ارے جو یوں کہے گا میں ٹھیک ہوں وہ تو سب سے بڑا شیطان ہے۔ وہ لاہور میں ایک ہی لگا میرے کوئی عیب بخاؤ، میں کہا بھائی سجدہ کرو تو خدا بن کے میرے کوئی عیب بخاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی جہالت کہ میرے میں کوئی عیب دکھاؤ۔ اللہ اکبر، تو بے عیب تو اللہ ہے، پاک معصوم انبیاء ہیں، اس کے بعد کس کو کہہ سکتے ہو بے عیب؟ یہ نہیں کہ ہم سے خطا نہیں ہوگی۔ اگر تمہارا پاسپورٹ ویزا ٹھیک ہے اور تم سے کوئی خطا ہوتی ہے، تمہیں جرمانہ ہوگا، چھوڑ دیا جائے گا، سال 2 سال قید ہوگی، چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے کاغذ ہی ٹھیک نہیں، تمہیں ملک سے نکالا جائے گا، سزا نہیں دے، چلو بھائی چھٹی کرو، چل یا کھاریاں پکوڑے بیچ۔ اگر تمہارے کاغذ ٹھیک نہیں، تمہیں ملک بدل دیا جائے گا۔ کاغذ ٹھیک ہیں، جرم ہوتا رہے، تھوڑی سی سزا کو چھوڑ دیا جائے۔ محمدی بنو، یہ نہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تم سے بھی گناہ ہوں گے۔ داڑھی کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے، پگڑی کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اللہ مہربان ہے۔ میں نے ایک بچے میں اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، میں نے جیب کھول دی، تو میرا رب جب تمہیں اپنے حبیب کی شبیہ دیکھے گا وہ خزانے نہیں کھولے گا۔ وہ 2 نمبریاں اتنی گئی، وہ کسی کی 2 نمبری دیکھنے پہ آ گیا تو جنت میں کون جائے گا پھر؟ ویلی رہ جائے گی ساری جنت ہی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میں قربان جاؤں، اس نے کیا مثال دی کہ میرا بندہ تو ایویں میرے کو ڈرے بیٹھے ہو، اور یہ لو زندگی، یہ لو دھن، یہ لو طاقت، اور کرو گناہ، کرو۔ اتنے کر کے زمین بھر دے کہ بس کا نہیں، سمندر بھی بھر دے بس کا نہیں، طے لگا۔ سورج چاند تاروں کو بھر دے کہ بس کا نہیں، اور اوپر آ، ساری فضا کو بھر دے، پھر اور اوپر آ، کہاں؟ آسمان کی چھت کو گناہ لگا ہے۔ اتنے کر میرا بندہ، اتنے کر میری بندی، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پوری دنیا فتویٰ دے دے تو جہنمی ہے، میرے پاس آ کے ایک دفعہ کہہ دے اللہ معافی تو میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا، بھلا ابالی۔ تو مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تھانے دار نہیں، یہ اللہ مہربان ہے، کریم ہے، شفیق ہے۔ تم اس کی مہربانی نہیں دیکھتے ہو کہ ایک نیکی 10 لکھو اور ایک گناہ 1 لکھو؟ یہ تو تھا انٹرنیشنل لا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جب یہی میرے اللہ نے اپنے نبی سے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، میں محبوب آپ کی امت کے لیے 1 10 کے برابر، تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، میرے واسطے کوئی خصوصی رعایت کا ضد امتی، میری امت کے لیے زیادہ ہونا چاہیے، کہ 10 گنا تو سب کے لیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، آؤ پھر مجھے قرضہ دو، کئی گنا کر دوں،
10 ہٹا دیا، لیکن کئی گناہ میں وضاحت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ زد امتی، یا اللہ کی گل کوئی بڑی کوئی واضح کوئی نہیں، اور زیادہ مجھے مت دے میری امت کے لیے۔ چل میرے حبیب، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ تیری امت برسل میں رہے یا مدینہ میں رہے، اینٹورپ رہے یا مکہ میں رہے، میرے نام پہ ایک خرچ کرے 700۔ اب ٹھیک ہے، خوش ہو؟ ایک نیکی پہ 700، میرا نبی ٹھیک ہے؟ اے قربان نہیں اللہ، علی میرا دل نہیں کرے، زد امتی، اور زیادہ کر۔ تو پھر میرے اللہ نے کہا پھر تیرے لاڑ تو میں ہی سموں گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اچھا چل، میں اے ذرا تقسیم اومے ہی ختم کر دینا، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں۔ خدا ہی خدا ہے، یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ میرے سجدوں سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے یا میری نافرمانی سے کچھ چھوٹو؟ تو اللہ ہے، یہی تو میں گلہ کر رہا ہوں کہ نہ تم، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں میں کہ مجرم، نہ ہم نے اللہ کو جانا نہ اس کے نبی کو جانا۔ اگر تم اللہ کو جانتے تو زندگی کے یہ رخ نہ ہوتے، اگر تم اللہ کے نبی کو جانتے تو تم فرقہ واریت کی آگ کا شکار نہ ہوتے، تم امت بن کے رہتے۔ تم نے یہاں آ کے بھی فرقہ واریت کو بھڑکایا ہوا ہے، کہاں سے یہ پیغام لائے ہو؟ پاکستان تھوڑا ہے اس آگ میں جلنے کے لیے، جاؤ دیکھو وہاں کیا انجام ہو رہا ہے۔ تم یہاں میں فرقوں کا، ساڑھی مسجد ہے بڑی مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ کافر وہ کافر، کوئی مسلمان بھی ہے اس دھرتی پر؟ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، نہیں پڑھایا؟ تو مسلمان کو کہتے ہو کافر ہے؟ کس نبی کو مانتے ہو؟ میرے خیال میں تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہو۔ یہ میرے نبی کا پیغام نہیں ہے۔ منافقوں کو وہ نبیوں میں رحمت اللہ تک پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلنے والا، اس کو دیکھو تو جو ہے کیا؟ نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صرف قرآن سے اللہ کا رسول بتا رہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن ہے جو اللہ کے حبیب کو بتا رہا ہے کہ میرا نبی کون ہے، کیسا ہے. محمد الرسول، میرے نبی نے کہا میرے اللہ میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حقش، میں عاقب، میں فاتح، میں خط، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. قرآن میں ضرور شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین. یہ قرآن اللہ کے نبی کے نام رکھ رہا ہے. یہ وہ واحد ہستی ہے جس کی نسل نسب پیڑھی کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نصار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طارق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن قرعوہ بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مفصل بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عمر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. میرے بھائیو، محمدی بنو محمدی، امتی بنو امتی. یہ تم نے کیا شروع کر دی ہے؟ فرقہ واریت. یہاں بھی تم جراثیم لے کر آ گئے ہو. پاکستان کی آگ سے عبرت نہیں لیتے ہو. اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، جن کا اندر پڑھ کے بتاتے تھے منافق ہے، اس کو بھی سینے سے لگایا. اللہ کو تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ بڑا عجیب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد، اللہ، احمد. آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، احمد 4 حرف. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف، اللہ 4 حرف، محمد احمد 4 حرف. کیسا طول کے کلمہ بنایا ہے، کیسے اپنے نبی کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. کیا ہماری اتنی بڑی ذات ہمیں کوئی پہچان نہیں دے گی؟ یہ پاسپورٹ پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان ہے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میں، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. میں قربان جاؤں اپنے اقبال پر. اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا. میں نے اقبال جیسا شاعر نہ عربی میں پڑھا، نہ اردو میں پڑھا، نہ انگریزی میں پڑھا، نہ فارسی میں پڑھا. 4 زبانیں تو میری نظروں سے گزری ہیں. ہے کیا کہتا ہے ہمارا اقبال؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. تو میرا نبی زندگی دے کر گیا ہے. تم صرف جلسہ کر کے سمجھتے ہو کہ جنت لگ گئی. تو حسین دیوانے تھے جو سر کٹا دیا، ان کو تو جنت مل گئی تھی. ان کے عمل، نیکی، قربانی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں دونوں بچے، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ریحانتی من الدنیا، یہ دنیا میں میرے جنت کے پھول ہیں. حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ان کا یہ حرب.
لڑائی کرنے والا ذلیل بہادر دلیر، اس کے لحاظ سے نام رکھا کہنا اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے کہ علی، کیا نام رکھا ہے؟ علی حرب ہوئی، نام دوبارہ کرنا اس کا نام حسین۔ اور آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ اتنے بڑے، اتنی عظمتوں والے کون ہے جس کو نبی کی سواری نصیب ہوئی ہو حسنین کے سوا، کہ گھر میں آتے بیٹی سے کہتے این اللقع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر، وہ میرے شرارتی بچے کدھر، تو دونوں بھاگے بھاگے آتے تو میرا نبی ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ، ان کو کمر پہ بٹھا لے، وہ سارے کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ سجدے کی حالت میں جو حسن لپک کے اوپر چڑھے تو آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، نفل واجب سنت نہیں، فرض نماز اور با جماعت، لہذا سجدہ جب لمبا ہوا پچھلوں نے سمجھا پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیا ہوا، ہزاروں وسوسے، فوت ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو جو پہلی صف میں تھے وہ تو دیکھ سکتے تھے، انہوں نے ذرا کاڑیاں کر کے لے گئے چکر کی، دیکھا تو حسن اوپر بیٹھے ہوئے، تو ایک آدمی پیچھے تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا حسن کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے یہاں بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا کہ میرے بچے کو ہٹانا، جب تک حسن اوپر بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور کبھی حسین چڑھ جاتے، یہ دونوں بھائیوں کا ہے، دونوں، کبھی ایک ہوتے کبھی دوسرے ہوتے، دونوں کے لیے ایک نے سر کٹایا اور نیزے پہ چڑھ گیا۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گیا۔ ہم نے صرف جھوٹے وعدوں پہ جنت کو خرید لیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ بھائیو اللہ رسول کی خوشنودی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، تو صرف وعدوں پر تو نہیں، زندگی بدلو، زندگی بدلو۔ جن ہستیوں کو جنت کی بشارتیں ملی انہیں سارے بچے دیکھو تم، یہ میرا مسلمان شراب کیوں بھیجتے، کہتا بچوں کی روٹی کہاں سے پوری، کوئی حسین جیسا بچہ دکھاؤ، یہ سر پھٹ گیا، یہ نیزے پہ چڑھ گیا، اور یہ وہ ہستی ہے ایک گول پر ساری نسل بچا سکتے ہیں۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ چیخنے لگا، میں گھبرا کے باہر نکل گیا، مجھے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ یہ اہل بیت کے سر کٹ رہے ہیں، اور ایک ہستی کھڑا ہے، ہمالیہ پہاڑ بھی اس کے آگے چھوٹا پڑ گیا، آسمان کی وسعتیں سکڑ گئی اس کے سامنے، اور وہ صبر و ہمت کا پیکر بن کے پیغام دے رہا ہے کہ میرے رب، میں تیرے لیے بچے ذبح کرا سکتا ہوں، میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا یہ طریقے چھوڑو جو کچھ کر رہے ہو، یا اللہ کی جنت دوزخ کو مٹا دو، جبریل کو کلاشنکوف مار، اسرائیل کو کلاشنکوف مار دو، منکر نکیر کے سر میں ہتھوڑا چلا دو، اپنی تاریخ اٹھا کے سمندر میں پھینک دو، اے نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے۔ کب تک، کہاں تک، کتنا جیو گے؟
اس بے وفا دنیا کے، اس بے وفا اولاد کے لیے تم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہو جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے۔ ہاں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اولاد بھی ذبح کروا سکتے۔ آسان کام ہے، ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا اور پھر ذبح ہونے دینا آسان کام۔ جس امت کے پاس ایسی تاریخ ہو تو اللہ کو پاؤ، اللہ کو ڈھونڈو، وہ ملتا ہے محمدی بن کر، محمدی بن کر، محمدی بن کر۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، ایک پہچان دے کر گیا ہے۔ اس زندگی کا تعلق صرف اس ظاہر سے بھی ہے۔ یہ میرا روح مولوی کا نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے، میرا اندر اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن میرے ذمے ہے مجھے روپ دھارنا ہے، کسی نہ کسی کا روپ تو دھاروں گا۔ تو جسے میرے اللہ نے پیار کیا اس کا روپ کیوں نہ دھاروں، پھر اس کی امید رکھوں، کریم ہے معاف کر دے گا۔ میں گناہوں سے پاک نہیں ہوں، نہ تم ہو سکتے ہو۔ سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، کون اپنے عمل کا دعوے دار ہے؟ میرا نبی مسجد کی زندگی بتا گیا ہے کہ اذان پر میری امت دکان پہ نہیں نظر آئے گی، بازار میں نہیں نظر آئے گی، گھر میں نہیں نظر آئے گی، مصلی پر نظر آئے گی۔ ہماری پہچان ہے اقیم الصلاۃ، مالدار ہے آتوا الزکاۃ۔ میری امت کی پہچان ہے پیسہ ہوگا میرے نام پہ خرچ کریں۔ اذان آئے گی دوڑیں گے مسجد کی طرف، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو مسجد کی طرف، بھاگو مسجد کی طرف۔ کوئی حکم ایسا نہیں سنایا جیسے نماز۔ اقیم الصلاۃ، 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 11 دفعہ۔ ایک سرخ اشارے پر رکنے والا 11 دفعہ کے حکم سے کیوں منہ موڑے ہوئے ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب کا پیغام ہے، ہماری پہچان ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن عبادات کا نصاب بہت تھوڑا ہے، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ حج پیسے والے کے لیے۔ بازار میں بھی میرا نبی بتاتا ہے کہ میرا امتی بازار میں کیسے بیٹھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل دربو ہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ دکان پر، نہ گھر میں، نہ معاملات میں۔ آپ نے کہا میرا امتی ہے تو 2 کام کبھی نہیں کرے گا، میرا امتی ہے تو 2 کام کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ بازار کا دین سمجھایا ہے، تجارت کا دین سمجھایا ہے، ہر زندگی کے شعبے پر اپنے نور سے روشنی ڈالی ہے۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کماتا، حرام نہیں کھاتا، غلط نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا۔ جانا نہیں، یہ ساری مسلمانوں کی منڈیاں جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گئی۔ جہاں گئے وہاں جھوٹ کے بازار، جیلی کاغذ، جیلی پیپر، ٹیکس چوری، لڑکیوں سے شادیاں کاغذات بنانے کے لیے۔ کیا کروں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرا نبی زندگی دے کر گیا ہے، معاملات کی زندگی، تجارت کی زندگی،
باہر ملک ہے کہ اس کی زندگی سچائی تو ساری کائنات قربان ہو سکتی ہے. یہاں جھوٹ بول کے ٹیکس بچاؤ گے، وہاں تم 6-6 4 کنال کے کوٹھے بناؤ گے. جتنے باہر ملکوں والے 3 جگہوں میں ان کا پیسہ لگ رہا ہے، کوٹھیاں بناتے ہیں، سیاست پہ لگاتے ہیں، شادیوں پہ لگاتے ہیں، چوتھا یا لڑائیوں پہ لگاتے ہیں. کمائی تمہاری ہوتی ہے، پیچھے سیاست چل رہی. کمائی تمہاری ہوتی ہے، پیچھے 6-6 کنال کے گھر بن رہے ہیں، 4-4 کنال کے گھر بن. کمائی تمہاری ہوتی ہے، شادیوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. کمائی تمہاری ہوتی ہے، لڑائیاں وہاں چل رہی ہوتی ہیں. تمہاری خون پسینے کی کمائی وہاں برباد ہوتی ہے. سچ بولو، سچ کے پیچھے سارے پیسے دینے پڑے دے دو. کہیں میں جھوٹ نہیں بولوں. جس ملک میں رہتے ہو اس کی خیر خواہی تمہارا دین بتاتا ہے. جس ملک میں رہتے ہو ان کی خیر خواہی تمہارا دین، تمہارا نبی، میرا نبی بتاتا ہے. ہوں گے کہنے والے کا ٹیکس چرانا کوئی مسئلہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے دین پر دھبا ہے، داغ ہے جھوٹ بولنا. میرے نبی کی شریعت پہ دھبا ہے جھوٹ بولنا. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا چاہے سب کچھ دے پڑے. حجاج بہت ظالم سفاک گزرا ہے. اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ابن خراش، ان کے بارے میں مشہور تھا کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے، بغاوت تو بھاگ پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچے. حجاج کی CID نے بتایا کہ ابن خراش کے بیٹے گھر پہنچ گئے. تو 2 منٹ کا کام تھا، پکڑوا کے ان کے سر اڑا دیتا. کہنے لگا آج امتحان ہوگا ابن خراش کا. لوگ کہتے ہیں بڑا سچا ہے، آج دیکھتا ہوں. تو ابن خراش کو بلوایا. ان کو نہیں خبر کیا ہے. اب ابن خراش، وہ تیرے 2 بیٹے جو ہمارے خلاف لڑے تھے پھر وہ بھاگ گئے تھے، تو ان کی کوئی خیر خبر ہے؟ تو وہ ہنس پڑے. کہنے لگے حجاج، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے. تو حجاج نے کہا میں تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اور تجھے بیٹے تیرے ہدیہ کرتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرے بیٹوں کے ساتھ تیرا بھی سر اڑا دیتا. جاؤ، تیری سچائی کو سلام ہے. یہ مسلمان ہوتا ہے. مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ کاندلہ میں تھے. ایک زمین پہ جھگڑا ہو گیا ہندو مسلم. ہندو کہیں ہماری ہے، مسلمان کہیں ہماری ہے. ہندو کہیں مندر بنانا ہے، مسلمان کہیں مسجد بنانی ہے. انگریز کا دور تھا. تو ہندوؤں نے کہا اگر مفتی مظفر حسین صاحب کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم چھوڑ دیں، اگر کہیں ہماری ہے تو ہمیں دیا. تو مسلمان خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھا سر آج کے زمانے کا مولوی جو ہے مرضی کروا لو. ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آیا کہ حضرت جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی رستہ؟ کوئی نہیں حرام. کہ حضرت جی کوئی رستہ؟ کوئی نہیں حرام. حضرت جی کوئی رستہ؟ کوئی نہیں حرام. اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کے نا مصلی کے نیچے رکھ دیا. حضرت جی کوئی رستہ؟ اچھا سوچنے ہیں. یہ صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں. اور تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جی میں آخیا تینوں 3 طلاقاں. الحمدللہ وہ نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں؟ اچھا گمندا ہے بڑے کاف نال طلاق. تو آخیا طلاق چھوٹے کاف نال کوئی نہیں ہوئی. ایک کوئی اللہ والے تھے، ان کو پتا چلا، انہوں نے آخیا وقت نکاح ہی نہیں ہویا کہ نکاح بھی ہوں جب قبول کیتا کہ صرف چھوٹے کاف نال قبول کیتا ہے، زیادہ نکاح ہی نہیں ہویا. جب انسان دیکھو، میں کسی خاص طبقے کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں، میں خود میرے ساتھ مولوی کا لفظ لگا ہوا ہے. جب انسان بگڑتا ہے جہاں جاتا بگاڑتا ہے. بگڑا تھا، دکان پہ گیا تو شراب بیچنے لگ گیا، منڈی میں گیا تو ملاوٹ کرنے لگ گیا، دفتر میں گیا تو رشوت لینے لگ گیا، اقتدار میں آیا تو ظالم بن گیا، وکیل بنا تو قاتل کو پناہ دینے کے لیے وکالت دلائل دینے لگا، جج بنا تو انصاف کو بیچ دیا، ممبر پہ بیٹھا تو امت کو فرقہ واریت کی آگ میں پڑکا دیا، لگا دیا. تو انسان بگڑا ہے.
تو جہاں جاتا بگاڑ ہے. مسلمان خوش ہو گئے, مفتی مظفر حسین ہماری گواہی نہیں ہے, سارے پہنچ گئے. حضرت آج اسلام کی عزت کا سوال ہے, نہیں آج مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے. ان کا ٹھیک ہے چلتے ہیں عدالت پہنچے. انگریز جج کا مفتی صاحب آپ پہ فیصلہ ہے, یہ زمین ہندو کی یا مسلمانوں کی؟ انہوں نے کہا جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. تو وہیں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, مرد آباد مظفر حسین مرد آباد. تو جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اسلام یہ میرے نبی کا اسلام ہے, یہ میرے نبی کا اسلام ہے. تم جیتتے ہو اسلام کو ہرا کے, تو کیا جیت ہے یہ کون سی جیت ہے؟ جب اسلام کو پارا پارا کیا, کون سا سہرا تم نے باندھا ہے جیت کا؟ میرے نبی کی زندگی صرف مسجد میں نہیں ہے, بازار میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہے, دفتر میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے. مسلمان سچ بولتا ہے, ہر شاید داؤ پہ لگا سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. پر تم دیکھنا صحیح کہ اللہ تم پر چھاؤں کیسے کرتا ہے. کرو تو صحیح. عمر بن عبدالعزیز فوت ہونے لگے, 12 بچے, 2 روپے بھی حصے میں نہیں آتے تھے بچوں. تو ایک سردار نے کہا شاہی خاندان کے مسلمہ بن عبد الملک, تیرے بچوں کا کیا بنے گا تیرے بعد, بھوکے مریں گے؟ تو سکرات تاریخ ہے, مجھے بٹھاؤ. بٹھا دیا. کہنے گئے مسلمہ حرام کھلایا نہیں, حلال میرے پاس تھا. حرام کھلایا نہیں, حلال میرے پاس تھا. اگر یہ نیک ہوں گے اللہ ان کی حفاظت کر, اگر یہ برے ہوں گے تو یہ جانے ان کا ہے, میں ان کے لیے جہنم میں. پھر کہا میرے بچے بلاؤ, سارے آ گئے. کہا میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے, ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام کٹا کرتا اور خود جہنم میں جاتا, دوسرا تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا اور جنت میں جاتا. میں تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں جا سکتا. میں نے تمہیں تقویٰ سکھایا ہے, ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ لینا. انتقال ہو گیا. ہشام بن عبد الملک اسی تخت پہ بیٹھا, ایک ایک بچے کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا. عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر بیٹھے, 2 روپے بچوں کے لیے نہیں چھوڑے. زمین بھی قبر کی خریدی, قبرستان تو عام وقف ہوتا ہے, کہیں زمین خریدی اور اس سے کہا 6 مہینے بعد میری قبر پہ ہل چلا دینا, کہ حدیث میں آتا ہے جس کی قبر کا نشان بڑھ جائے اس کی بخشش کر دیتا ہے. سارے بنو امیہ کے حکمرانوں کی قبروں کے نشان بڑھ گئے, عمر بن عبدالعزیز کی قبر آج بھی موجود. اور چند سال کے بعد ہشام کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگتی تھی, اور عمر کے بیٹے ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے. یہ ہے حلال کمائی کا انجام. محمدی بنو, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. میرے نبی نے گھر سمجھایا, اچھا خامد بن کے دکھایا, اچھا بیٹا بن کے دکھایا, اچھا بھائی بن کے, اچھا باپ بن کے, اچھا دوست بن کے. دشمنی بھی کی تو ایسی کی کہ قیامت تک کے لیے مثال کر کہ معاف کرنے کا وہ معیار قائم کیا کہ جان کے دشمنوں کا کہہ رہے ہیں جو 18 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں پر جب غالب ہوئے, مکہ پہ فتح پائی, بچوں نے معاف کیا. تم بھائی کو معاف نہیں کر رہا, بھائی کو معاف نہیں کر رہا. اور میرے نبی وہ لے کر آئے قانون پیغام کہ جان کے دشمن جاؤ معاف کیا. عثمان بن ابی طلحہ سے کہا, ان کے آدمی چابی تھی جو ان کے خاندان میں آ رہی. عثمان ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھولو, اندر جا کے تھوڑا نفل پڑھو. جاؤ, بڑا آیا دروازہ کھلوانے والا. تو آپ نے کہا اچھا پھر وہ کیا کرنا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو, اسے چاہوں گا دوں گا. کہا
ایسے دعوے بڑے لوگوں نے کیے، وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے کہ آج میں قتل کیا جاؤں گا۔ بعد میں حضرت علی کو بھیجا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اسے بھی لاؤ اور چابی بھی لاؤ۔ تو علی رضی اللہ عنہ گئے، اس کو ڈھونڈ لیا، چھپا ہوا تھا، اس کو کھینچ کے لائے، چابی بھی لائے۔ اب یہ وہ ہے جس نے کہا تھا تو اندر جا کے دکھا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ چابی جس دن میرے ہاتھ میں ہوگی وہ دن کیا ہوگا، وہ دن آ گیا۔ یہاں چچا عباس کھڑے ہیں، یا رسول اللہ حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے خاندان کے ذمے، اہل البیت کے ذمے ہے، تو یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ چابی بھی ہمارے گھر میں ہو، حاجیوں کو پانی پلانا بھی ہمارے گھر میں ہو۔ اور وہ حقدار تھے، ان سے زیادہ حقدار کون، اہل البیت سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے قیامت تک مثال قائم کرنی تھی۔ اور عثمان یوں سر ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، کافر ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، کون سا اسلام لیے پھرتے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اتنی نفرت ایک دوسرے کے خلاف، کون سا کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ ابھی کافر ہیں عثمان بن ابی طلحہ، کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ کیوں پڑھ؟ ہم نے کہا عثمان اسارے نہیں اٹھا رہے، عثمان ایسے دیکھو، کہا یہ چابی دیکھ رہے ہو؟ جی۔ کہا یہ لو، خود ہو خالدا تالدا لا ينزه الا ظالم، یہ چابی آج میں محمد رسول اللہ دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ ایسے عالی شان نبی کے امتی ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جائیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام کو نماز تک نہ رکھو۔ اسلام ایک عالمی زندگی، ایک عالمی پیغام ہے، ایک آفاقی دین ہے، جس کا سب سے مضبوط عمل بتاؤں؟ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، ایو عرى الاسلام اوثق، قالوا الصلاۃ، قال لا، کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، کہ یہ نماز، کا نہیں، کہ الجہاد، کا نہیں، کہ روزہ، کا نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، پھر کون سا عمل ہے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو پتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل، سنو میری بات دھیان سے، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ جب تم چند ہزار آپس میں سلام کرنے سے چلے جاؤ گے، کون سا دین تمہارے پاس رہ جائے گا؟ گھر کا دین سمجھایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آخری حج پہ جا رہے ہیں، 60-70 ہزار کا مجمع ساتھ ہے، اب آپ پہنچتے ہیں، اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اونٹنی پہاڑوں میں کہاں جا رہی، چند جو جاننے والے انہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں۔ گھاٹیوں سے گزرتے ایک جگہ اونٹنے کو بٹھایا، پہاڑی کے اوپر چڑھے، اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا اس کی چھت ہے۔ میں بھی اس جگہ کی زیارت کر چکا ہوں، میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر میں اسے شمار کرتا ہوں۔ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک، حضرت آمنہ ابوا کے پہاڑوں میں دفن ہے، 25 سال کی عمر میں ہٹ کیا موت نے، وہ لے گئی اٹھا کے، 6 سال کے ننھے بچے کو روتا چیختا چلاتا چھوڑ گئی کالے پہاڑوں میں۔ ایک نوکرانی ساتھی ام ایمن، زندگی میں بڑے مقام رونے کے آئے پر جو میرا وہاں حال تھا، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، سناتا رہوں گا جب تک میری زندگی، اور میں ہر دفعہ روتا ہوں، حالانکہ 2-4-10 دفعہ کے بعد آدمی
یوز ٹو ہو جاتا ہے، لیکن میں جب سناتا ہوں میرے پیالے چھلک پڑتے ہیں کہ کاش تم وہ جگہ دیکھو اپنے حبیب کو کتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے. چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، 25 سال کی جوان ماں ہار رہی ہے، اور آخر میں آخری الفاظ سے بیٹھا لگتا ہے وقت آ چکا. میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو پوری دنیا کو پاک کر دے گا. اور یہ شمع بجھی اور میرا نبی سینے پہ سر رکھ کے روئے. پھر پتہ نہیں کیسے کس نے قبر بنائی، جب نیچے اترے تو آپ ہاتھ چھڑا کے پھر پیچھے بھاگ گئے. واہ یا رسول اللہ، کیا دکھ دیکھے آپ نے اور کیا ہم نے کیا. ام ایمن پیچھے گئی تو وہ منظر تھا کہ شاید آسمان بھی پھٹ رہا ہوگا اگر اللہ نہ سنبھالتا. آپ ماں کی قبر کو لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے، سینے سے لگا. جب ام ایمن قریب ہوئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو چھوڑ کے کہاں چلی. ہوئے ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا، میں نہیں جاتا. کھینچ کے لے گئے مکے تک روتے روتے. تو 56 سال گزر 57 سال گزر چکے ہیں، صدمہ بھی نہیں بھولے. ہمیں تو 7ویں دن بھول، ماں بھی بھول جاتی، باپ بھی بھول جاتی. 3رے دن رونے نہیں آتا. 57 سال، آج آپ کی عمر 63 سال ہے، اسے 6 سال تھی جب ماں نے جان دی. آپ نیچے اترے، احرام باندھو، ننگے سر ہے، اپریل کا مہینہ ہے، پہاڑی پر چڑھے، ماں کی قبر کے سرانے یوں جا کر گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ میں آئے اور سر گھٹنوں میں تھے. یہ پوزیشن بچہ لیتا ہے لمبا رونے کے لیے. یوں بیٹھے اور وہ بچے ہی بن گئے 6 سال کے، اور اتنا روئے کہ سارا چہرہ داڑھی آنسوں سے بھیگ گیا. اور آگے جانے سے انکار فرما کہ میں آج رات ادھر ہی رہوں گا. ایسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ایسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو. میرے نبی نے رشتوں کی قدر سکھائی، پھر باپ کی قدر سمجھائی کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خوش کرے گا تو دروازہ کھلے گا، ناراض کرے گا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ہاں ایک قانون بتایا، اگر ماں باپ اللہ رسول کی نافرمانی کی بات کریں پھر نہیں ماننا. ماں ہی کہے شراب بیچ، ابا ہی کہے شراب بیچ، یہ نہیں ماننا. فرما برداری کے اندر جو کہیں وہ اطاعت. بیوی کے ساتھ سلوک سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق وہ ہے جو بیوی کے ساتھ کیا جائے. اور ایک عجیب حدیث سنو، سب سے پہلے جس عمل کو تولا جائے گا، میری بات غور سے سننا، سب سے پہلے جس عمل کو آخرت میں تولا جائے گا وہ میرا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا اپنے خامن سے سلوک تولا جائے گا. اگر خامن کا سلوک بیوی سے غلط ہے تو بہت زیادہ نمبر کٹ جائیں گے، اگر بیوی کا خامن سے سلوک غلط ہے تو بہت سارے نمبر کٹ جائیں گے. سبحان اللہ. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو 2 جہان کے سردار اللہ کا حبیب، لیکن امت کو سبق دینا تھا. یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. اپنی بیوی کا نام دیا عائشہ سے، کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار. اظہار فرمایا. ہمارے یہاں کوئی اظہار کرتے بیوی سے محبت، تو رن مرید ہو گئے، بد اخلاقی کو کمال سمجھا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے عمر کی تھی، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. ارے لقمے بنا کے منہ میں ڈالتے تھے. اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی بوٹی نہیں بناتے تھے. تو وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، یوں نوچ کے کھاتی ہیں.
پھر ایسے پلیٹ میں رکھ دیا تو اللہ کے نبی وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے، کہیں طرف سے بھی کھا سکتے تھے لیکن جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں سے کھاتے، یہ تمہیں سکھانے کے لیے تھا، کوئی آپ کو نہیں اتنا عشق چڑھا ہوا، تمہیں سکھانے۔ پھر ہم عائشہ گلاس اٹھاتی پانی پینے کے لیے، اب یہ تو بخل کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے گلاس، بڑے گلاس ہوتے تھے ہمارے بچپن میں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے۔ ہمارے کچھ دادے کے دور کا نا ایک مہمان آ گیا تو ہمارے ہاں یہ ثقافت تھی ہے کہ رات کو مہمان کو دودھ پیش کیا جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد دودھ پیش کیا، تو ہمارا ملازم لے گیا، وہ چاچا لال خان پرانے زمانے کا، تو گلاس اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، گلاس بڑا ہے، تو گلاس دے کے کہنے کا پتر میں نہیں پیتا، پتر میں نہیں پیتا، اس نے کہا چاچا کیوں؟ اس نے کہا تو ود پیوا تو بے غیرت بنا دے دو نال گزارا کرے۔ تو وہ بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے پہلے، تو ہم عائشہ سے اٹھاتے ہیں یوں پیتی، کر دیا اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پیتے تھے۔ اللہ کی محبت میں ڈوبنے والی ہستی آپ کو گھر کی زندگی بتا رہے ہیں۔ اب اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام میں شریک ہوتے تھے، اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ ایک گھر کی زندگی بتائی، گھر کی زندگی سمجھائی، بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ بیوی کو کیا سمجھایا؟ بیوی کو کیا سمجھایا؟ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے خامد کے جسم پر پھوڑے بن جائیں اور ان پھوڑوں میں پیک پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے وہ صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنا بیلنس فرمایا، مسکرا کے ملنے کو صدقہ قرار دیا، بچوں کو حلال کھلانے کو جہاد قرار دیا۔ ایک نوجوان کھڑا تھا بڑا خوبصورت، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے کہا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے تو یہ بھی جہاد ہی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی کفالت کر رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے۔ ایسے ہی اور نوجوان نظر آیا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کتنا زبردست جوان ہے، اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ تو آپ نے اسے بولا بیٹا ادھر آیا، کہا تیرے ذمہ کوئی ہے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی خدمت یا کوئی ان کی دیکھ بھال کا؟ جی میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ کہ عمر یہ جہاد میں ہے، یہ جہاد کر رہا ہے، یہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ پھر آپ نے ایسے بات فرمائی سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ وہ کیا ہے؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، کیونکہ ان بیٹیوں کو نہ ماں باپ پوچھتے ہیں نہ بھائی پوچھتے ہیں، بھائی تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جب سب سر پہ آتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا وہ خرچ بتاؤ جو جہاد میں بھی خرچ کرنے سے اعلیٰ درجے کا ہو۔ تو صحابہ نے کہا یہ ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے کہا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے۔ پھر آپ نے کہا تمہیں نماز سے افضل عمل بتاؤں، روزے سے افضل عمل بتاؤں اور حج سے افضل عمل بتاؤں جو سارے کتنے بڑے کام ہیں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ کہ آپس میں صلح کرانا، آپس میں صلح کرانا، اور کہا آپس میں لڑے ہوئے آپس میں نہ بولنے والے مسلمان، رات کے تہجد گزار دن کے روزے دار، جب ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے جب تک یہ صلح نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس میں سچائی ہے، اس میں محبت ہے، جس میں وحدت ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں نہ بٹنا، امت بن کے رہنا،
ایسے لوگوں کو نہ سننا نہ بلانا جو آ کر اپنی جیب گرم کر کے جائیں اور تمہیں لڑا کے چلے جائیں. یہ ظلم و ستم نہ کرنا. میرے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرنا. یہ ممبر محبت کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں ہے. تم ایسے نادان مت بنو، ایسے دیوانے مت بنو کہ اپنے پیسے خرچ کر تم آپس میں لڑانے والے نظام چلا دو. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. حلال کماؤ، جھوٹ سے بچو. یہاں کے حکومت کے قوانین نہ توڑو، ٹیکس نہ بچاؤ، پورا ادا کرو. اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے بڑھا کے دے گا. اپنے ضمیر کو صاف کر کے بیٹھو. یہ حکومتیں تمہارے لیے کتنے، تمہیں کوئی ڈر نہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا. تمہیں کوئی ڈر نہیں کوئی قبضہ گروپ آ کر میرے گھر پہ قابض ہو جائے گا یا میری بچی کی عزت کو خراب کر جائے گا. تم ایسے امن والے ملک میں ہو. یہاں کی حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے اور تم ٹیکس بچاؤ. یہ کوئی ہے انصاف کی بات؟ حاجی مفتی صاحب کو فتویٰ لائے. کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لیا. ایک میرے پاس آیا نوجوان، وہ تھا گلوکار. کہاں لکھا ہے گانا حرام ہے؟ میں نے کہا شاید نہیں ہے. اس فتوے چھوڑ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے دل سے پوچھ کے بتا. کہتا یہ صحیح ہے. ہانس پڑ کے میں کہا غلط. میں کہا فتویٰ میں روتے جا رہے ہیں. اپنے دل سے پوچھو، کیا جھوٹ بول کے پیسے بچانا، جھوٹ بول کے پیسہ بچانا کوئی گنجائش ہے؟ تیرا ضمیر اگر ہاں کرے تو جاؤ جو مرضی کر. اگر تیرا ضمیر کہیں سے پکارے کہ نہیں 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 تو پھر دیانتداری پہ چلو، ٹیکس مت بچاؤ. اگر تمہارے پاس پیپر ہیں رہو، پیپر نہیں ہے بنانے کی کوشش کرو. اگر بنتے نظر نہیں آتے واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. یہ بھی خیانت ہے کہ تم بغیر پیپر کے ان ملکوں میں رہو. یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے. اور دیانت مسلمان کا زیور ہے، دیانت مسلمان کا زیور ہے، دیانتداری مسلمان کا زیور ہے. لوگ تمہارے لیے بڑے مہربان ہیں. ہمارے ملک میں تو طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو امن ہے. رات کو 12 بجے تو ہمارا بچہ بچی باہر ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں کہ کوئی ہوا کر جائے گا، کوئی گوری میں قتل کر کے ٹکڑ کر کے تمہارے دروازے پر ہی پھینک جائے گا. اگر ایسے لوگوں سے تم خیانت کرو، کوئی لاجک تو دو مجھے، تو مجھے جسٹس تو دو اس کا. جب تمہارے پاس یہاں کے پاسپورٹ ہیں، یہاں کے کاغذات ہیں، تم یہاں کے ہو، خیر چاہو یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو. تمہارا کوئی اسکول کوئی نہیں، اس پر کون پیسے لگاتے. تمہارے بچے، تمہاری نسلیں یہاں پڑھ رہی ہیں، یہ واپس نہیں جائیں گے. انہیں کھالیاں نہیں رہنا، گجرات نہیں رہنا، لاہور نہیں رہنا، یہی رہیں گے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو، پٹھان کا خرگوش، پٹھان کو بیٹھا تھا ناراض ہونے میں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. وہ کہیں گے بچے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. یہ سارا یورپ نے تمہیں نسوار کھلائی ہے، تم پاکستان واپس جا سکتے ہو روڈ چھڑے. تمہاری نسلیں انڈیا جائیں گی، پاکستان جائیں گی، بنگلہ دیش جائیں گی، ظلم و ستم سے بھرے ہوئے دیش. لہذا یہاں بھی سوچو، مسجدیں بناؤ. عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی، جو پاکستان والوں کی 4 کہ پتہ نہیں 1.5 کی مسجد، وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایسا ڈی ہے تو ادھر نہیں جانا چاہیے، ادھر نہیں جانا چاہیے. ہے کون سا دین لائے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ کن لوگوں کو تم نے ممبر پر بٹھایا؟ تو میرے بھائیو، میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. تو میری بات سمجھ میں بھی آئی ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. 4 مہینے چلہ لگانے کے ارادے تو کرو. انشاءاللہ
ایک تشخیص چھوٹی سی کرو، ہر مہینے ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگانا شروع کرو. نیت کرتے ہو ہر مہینے کون لگائے گا؟ ہر ایک ویکنڈ صرف ہر مہینے ایک ویکنڈ. اور 5 وقت نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو. اگر میاں بیوی بچے رہتے ہو تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. اتنا کمائی میں نہ لگو کہ نہ بچوں کے لیے ٹائم نہ بیوی کے لیے ٹائم. تقسیم کرو اپنے ٹائم، اپنے ٹائم کو تقسیم کرو. اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو وقت دو. اور جب اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھو، موبائل رہنا بند کر دیں. یہ بڑی بلا ہے، اس نے گھر کی زندگی برباد کر. وہ میں نے کتنے بے وقوفوں کو دیکھا ٹائلٹ میں فون سن رہے تھے. ان گناہگار کانوں نے سنا. اور بے وقوف تو کام بھی کر رہے تھے بول کے، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے تھے. یہ فیصلہ بات کے تھا. تو اپنوں پر ایسا ظلم نہ کرو. ایک ادال کی تم ان کو گورو کو نہیں دیکھتے، ہفتہ اتوار ان کا فون بند ہوتا ہے. تم سودے میں بھی بند نہیں کرو. ڈاکٹر اپنا فون بند نہ کرے کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، لیکن دکاندار اپنے بچوں کو ٹائم دینے فون آف کرو. بیوی کے پاس رکھو فون آف کرو تاکہ ان کے ہو کے رہو. کھانا کھاتے ہوئے فون سن رہے ہیں، اپنوں پر ظلم ہے. جب تمہارے سامنے کھانا آتا ہے تمہارا سارا سسٹم اس کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دماغ سے کوشچن آنے شروع ہو جاتے ہیں اور تمہاری پوری باڈی پورا دماغ اس کے لیے فٹ ہو جاتا ہے. تم نے کان سے فون لگایا، سارا سسٹم تم نے ادھر کر دیا، یہ کھانا تمہارے لیے زہر بن جائے. کھاتے ہوئے فون بند کرو، مت سنو. یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرا دین سکھاتا ہے. کسی کا حق ذمے لے کے نہ مرو، کسی کا حق ذمے لے کے نہ مرو، کسی کا حق ذمے لے کے نہ مرو. ٹھیک ہے. ایک کام آخر میں سب سے نقد چاہتا ہوں فوری. ابھی تو میں نے ارادے کرا ہے 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 3 دن ویکینڈ لگاؤ. اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر لیں. اگر میاں بیوی صلح کریں، میاں بیوی لڑے ہوئے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اتنا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی صلح، پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دے. اور شیطان میاں بیوی کی لڑائی پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ شیطان اپنے شترموں سے روز پورا کارگزاری نہیں کیتا. وہ 10 چوری کروائی، زنا کروایا، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، یہ نہیں کرنے دیا، وہ کروایا. چپ کر کے سنتا رہتا ہے. ہمیں ہولے ہولے شابہ ہاں ٹھیک ہے ٹھنڈا ٹھنڈا رسپانس ہوتا. ایک کم وقت کھڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کھڑا ہو جاتا کہتا ہے یہ میرا اصل جانشین. اور اس کو آگے بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے. کم وقت تو کام اے گیا کچھ نہیں کر کے اے کام کر کے ساری نسلیں برباد ہو گئی ہیں. خاوند بیوی کی لڑائی نسلیں ختم ہو جاتی، نسلیں. آپس میں صلح کرو. تو اس پورے شہر میں کوئی 2 ایسے نہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. سب کے لیے کھلا سیدھا رکھو. تبلیغ کے لیے اپنی مسجدوں کو کھول دو. یہ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں ہے، یہ تو محبت اور اسلام کا کام ہے. میں نے 1.5 گھنٹہ ہو گیا بات کر رہا. کہیں سے کوئی اگر آدمی اپنا جو جی میں ہوتا ہے کچھ تو اندر ڈالتا ہے. صدیوں کے بعد ایک محنت اٹھی ہے جس نے فرقہ واریت سے اوپر ہو کر اسلام پیش کیا. 6 بر اعظم میں اللہ نے کیوں اس کو آئیے میں 30 سال پہلے آیا تھا، تب پاکستانی کا تو نشان نہیں تھا. 1984 میں آیا تھا، پاکستانی کا نشان ہی کوئی نہیں تھا. یہاں عرب تھے، یوسف بالکل جوان تھے، لیکن عرب کی 30-40 کرتے ہوئے تھے. 3 دن ہم یہاں 2 دن آ رہے تھے، 1 دن اینٹورپ میں گزارا، پھر ہالینڈ گئے، پھر ہالینڈ سے واپس دوبارہ بیلجیم آئے، بیلجیم سے انگلینڈ گئے، فرانس. یہ میرے 4 ملکوں کا انگلینڈ، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ یہ سفر تھا میرا 1984 میں. آج اللہ کے فضل سے اتنا بڑا مجمع مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں. یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے.
اور اس دعوت کے کام کا حسن ہے کہ نہ کوئی پیسے کا لالچ، بھائی مجھے ٹکٹ بھیجو میں کراؤں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ کوئی چندے کا لالچ ہے بھائی ہم ساری مسجد بن رہی ہم پیسے دو، اور تم یہاں اپنی مسجد بناؤ، بلکہ جو پاکستان سے ہم کے آگے ہاتھ جوڑ دے ہم اپنی بناؤ دو، تھوڑے کو 18 کروڑ مسلمان کافی نہیں جو تھوڑے کو آ جاتے بھائی وہاں 18 کروڑ مسلمان، تو یہاں آ کے چندہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے چندے اکٹھے کرو اور ایسی بناؤ، پاکستانی مل کر ایسی مسجد بناؤ، اب میں اسکول دے کر رہا ہوں ایسا اسکول بناؤ، تمہارے بچے بچیاں اور بنیادوں کی نسلیں ہیں، ان کے بچے بچیاں اور بنیادوں کی نسلیں ہیں، جب یہاں رہنا ہے تو مال لگاؤ، خرچ کرو، محبت سے رہو، امت بن کے رہو، اور سوچو کہ ہم نے اسکول بھی بنانے، ہم نے مدرسے بھی بنائے، ہم نے مسجد بھی بنائے، ہم نے یہاں خرچ کرنا ہے۔ وہ میرا ماموں کا بیٹا انگلینڈ میں رہا، وہ ڈھیر ساری جائیداد بنائی پاکستان میں، تو 2 سال پہلے کا ساری تھے ماشاءاللہ بم، میں کہا ہم پورے سال مقدمے لڑ کر اور کم وقت مقدمے لگا، وہ بے وقوف تو میں کتنے دفعہ سمجھایا یہاں پیسے نہ لگا، وہیں لگا، تیرے بچے وہاں، تیری بیوی وہاں، تو وہاں، یا تو تمہیں شفٹ ہونا ہے، پھر ٹھیک ہے کرو، اگر شفٹ ہی نہیں ہونا تو پھر یہ کیا بے وقوفی کر۔ اور بھائی آخری بات کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ ایک تمہارا اللہ کا معاملہ گڑبڑ ہے اس سے بھی توبہ، آپس میں گڑبڑ ہے اس سے بھی توبہ، اور توبہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ، پھر ایک دفعہ کو یا اللہ معاف کر کر جاؤ سب، دوبارہ پوچھتا بھی نہیں ہے، دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں کرو۔ تو میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے محنت کرتا ہوں کہ میرے بھائیو توبہ کر کے اٹھو یہاں سے۔ تمہیں ایک واقعہ سنا، میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کتنا غلیظ کام۔ اس نے اس کے بیٹے سے دوستی لگا کے میرے بیان کی کیسٹ دے کہ یار یہ تو سن رہے، اس نے گھر میں جا کے لگا، اس کی ماں آتے جاتے سن رہی، آ کر آ کے بیٹھ گئی، آدھا سنا کہنے کی دوبارہ لگاؤ، سارا سنا، پھر کہنے کی دوبارہ لگاؤ، پھر سنا، 2.5 دفعہ سنا، آدھا اور 2، کہنے کی کون ہے؟ وہ لڑکے نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا کون ہے۔ اس نے کہا تمہیں یہ دیا کس نے؟ اور کہا یہ امام مسجد۔ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، دروازے، رمضان کا مہینہ تو لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تو کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ وہ آ گیا امجد، وہ کہنے لگے مولوی صاحب یہ کس کی کیسٹ ہے؟ میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب۔ اچھا، اس میں انہوں نے توبہ کی بات کی تھی، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جو میں کچھ کرتی ہوں میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا وہ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ماں ٹھیک ہو سکتا، اچھا ٹھیک ہے پھر میری توبہ۔ اور اگلے دن وہ مسجد آتا، تراویح عورتوں کا بھی، اور تراویح کے بعد جو دعا مانگتے ہیں امام، تو اس نے تراویح کے بعد دعا مانگی، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا۔ ساری زندگی اس نے کام کیا کیا وہ آپ کو پتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا روزہ کون سا تھا جہاں سے وہ آنا شروع ہوئے میرے علم میں نہیں ہے، 29ویں روزے 28ویں روزے اس نے دعا کی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، 29ویں روزے تراویح کے سجدے میں جان نکل گئی، ساری زندگی کیا کیا، اور موت آئی رابعہ بصری بن کے، یہ توبہ کی طاقت ہے۔ تو ایک ہے عبادات میں توبہ، وہ تو فوری، بھائی نماز نہیں پڑھی کل سے شروع، آج سے شروع۔ ایک ہے معاملات کی، ایک آدمی شراب بیچتا ہے، ایک آدمی کا کاروبار غلط ہے، اس کی توبہ ایک دم نہیں ہوتی، ایک دم کا مطلب ہے توبہ تو ایک دم ہو گئی ہے نا، بس آج کے بعد میری توبہ، اللہ نے اس میں گنجائش رکھی، اب تم نکلنا شروع کر، نکل آہستہ آہستہ نکلو، آہستہ آہستہ۔ جس دن سے تم نے شروع کیا 1 ملی میٹر بھی پیچھے ہٹے، 1 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 1 ملی میٹر بھی پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور اس حال میں بھی موت آئی تو میں اللہ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا، کہ تم چونکہ اب تم واپس آ رہے ہو، واپس آ رہے ہو۔
مہلت موت نے نہ دی لیکن تمہاری نیت تھی. بعض اوقات کہتے ہیں کیسے توبہ کریں, ہم تو پھنسے پڑے. اب تم توبہ کر کے 1 سینٹی میٹر میں 1 ملی میٹر پیچھے آ جاؤ, پھر اگلے دن اور اگلے دن اور اگلے دن اور ایک دن آئے گا تم صاف ستھرے ہو کے باہر کھڑے ہو. لیکن نیت ہو, ارادہ ہو تو اللہ راستے نکال دو. تو توبہ کر دو بھائی انشاءاللہ. میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری, پھر کہو یا اللہ میری. یہ تقریبا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر دل سے کہا ہے تو سارے معاف ہو. تم سارے یوں بیٹھو جیسے بھی ماں کے پیٹ سے, ابھی ماں نے جنم دیا, کوئی تمہارے ذمے نہیں ہے. اگر ان عورتوں نے بھی میرے ساتھ توبہ کا لفظ دہرایا اور دل سے کہا ہے تو ان کو بھی مبارک ہے کہ میرے رب نے سارا معاف کر دیا. سبحان اللہ. اب علماء سے پوچھ لینا بھائی کیا ترتیب بنانی ہے, لیکن پچھلا معاف ہو گیا. یہ میرے اللہ کا کرم فضل انعام ہے. اور اگلی بات اور کہہ دوں, گھبرانا اگر توبہ ٹوٹ جائے, مثلا ٹوٹ, اب کیا کرو؟ تو ایک تو تمہارا نفسی کہے گا, شیطان بھی کیا فائدہ ایسی توبہ, تو ادھر کرتے ہو ادھر توڑ دیتے ہو, ادھر کر دو کیا فائدہ. تو ان دونوں کی نہ سننا. میرے نبی نے فرمایا جو 70 دفعہ زندگی میں نہیں, ایک دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور 70 دفعہ کرے یا اللہ معاف کر تو اللہ معاف کرے. 70 دفعہ بھی توڑے گا تو اللہ معاف کرے گا اگر وہ توبہ کرے گا. ما اصر من استغفر فإن عاد 70 مرة. وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, کوئی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ تو نہیں. کوئی پاکستانی تھانے دار تو نہیں, اب یار کٹڑی ہی کٹڑی ہے. اللہ سے جب کرو گے پھر معاف کر, جب کرو گے پھر معاف کرے. اس لیے اللہ نے کہا جب تک تیرا سانس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی موج کرا دی اللہ تعالیٰ. ایسے زیادہ اور میں کیا اللہ کی رحمت بتاؤں. تو جب کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا, ٹوٹے پھر کرنا, ٹوٹے پھر کرنا. ایک دن آئے گا اللہ پکا کر, ٹھیک ہے ইনশাআল্লাহ. এমন যদি হতো আমি হতাম সার পাহাড়ের মাকড়সাটির মতো, এমন যদি হতো আমি হতাম সার পাহাড়ের মাকড়সাটির মতো, যুগে যুগে ইতিহাসে থাকতো আমার নাম, নবীর সাথে আমার স্মৃতি চলতো অবিরাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন যদি হতো সাউর পাহাড়ে আমি হতাম কবুতরের মতো, এমন যদি হতো সাউর পাহাড়ে আমি হতাম কবুতরের মতো, নবীর নামের সাথে জুড়ে থাকতো আমার নাম, জীবন আমার ধন্য হতো, হতো সফল কাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন যদি হতো হতাম আমি মরুভূমির ধুলি কণার মতো, এমন যদি হতো হতাম আমি মরুভূমির ধুলি কণার মতো, নবীর পায়ে চুমু খেয়ে সফল তো হতাম, নবীর পায়ে আঁকড়ে থাকা ধুল যদি হতাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন যদি হতো আমি হতাম সাউর পাহাড়ের মাকড়সাটির মতো, এমন যদি হতো আমি হতাম সাউর পাহাড়ের মাকড়সাটির মতো, যুগে যুগে ইতিহাসে থাকতো আমার নাম, নবীর সাথে আমার স্মৃতি চলতো অবিরাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم